امریکی عدالت نے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ہش منی کیس میں مجرم قرار دے دیا، لیکن ٹرمپ کو جیل میں قید کیا جائے گا، نہ ہی جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ عدالت نے پیسے دے کر تعلق چھپانے کا جرم ٹرمپ کے ریکارڈ میں شامل کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت میں ویڈیو لنک پر موجود ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ مخالفین نے صدارتی الیکشن میں حصہ لینے سے روکنے کے لیے بے بنیاد کیس بنوایا۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی تاریخ میں مجرمانہ ریکارڈ کے ساتھ حلف اٹھانے والے پہلے صدر ہوں گے۔ معیشت کا پہیہ جام کرنے کا نعرہ لگانے والوں کے دعوے دھرے رہ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافے پر قوم کو مبارکباد۔ کہا دسمبر 2024 تک 3.1 ارب ڈالر ترسیلات آئیں، جو نومبر 2024 سے 5.6% زیادہ ہے۔ دسمبر 2023 سے دسمبر 2024 تک ترسیلات زر میں 29.3% کا اضافہ ہوا۔ سب سے زیادہ ترسیلات زر سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور امریکہ سے آئیں۔ یہ پاکستانی بہن بھائیوں کے ملک اور قوم کی ترقی میں کردار ادا کرنے کے عزم کی سند ہے۔ پاکستان معاشی استحکام کے بعد معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے۔ غریب پر بوجھ نہیں ڈالیں گے، ٹیکس نہ دہندگان سے وصول کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ان لینڈ ریونیو کے اپیلیٹ ٹرائبونلز کے امور پر جائزہ اجلاس سے خطاب۔ کہا محصولات کے قانونی مقدمات کو جلد از جلد نمٹانے کے لیے FBR کو اقدامات کی ہدایت۔ کہا اپیلیٹ ٹرائبونلز میں بہترین ٹیلنٹ کو تعینات کر کے محصولات کے کیسز فوری حل کیے جائیں، تاخیر کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ اجلاس میں وفاقی وزیر اقتصادی امور احد خان چیمہ، وزیر مملکت برائے خزانہ علی پرویز ملک، اٹارنی جنرل اور متعلقہ اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ قومی ایئر لائنز کا یورپ کے لیے فلائٹ آپریشن 4.5 سال بعد بحال۔ پہلی پرواز PK-7493 323 مسافروں کو لے کر پیرس پہنچ گئی۔ وزیر دفاع خارجہ آصف نے فرانس کے لیے PIA کی پروازوں کا افتتاح کیا۔ کہا ایک غیر ذمہ دار بیان نے قومی ایئر لائن کو بہت نقصان پہنچایا۔ 4.5 سال میں PIA کو اربوں روپے کا نقصان ہوا۔ ایسے غیر ذمہ دارانہ بیانات دینے والوں کا احتساب ہونا چاہیے۔ چاہتے ہیں قومی ایئر لائنز کی نجکاری کا عمل بھی جلد مکمل ہو۔ فخر ہو اوورسیز پاکستانیوں نے ترسیلات زر روکنے کا منصوبہ خاک میں ملا دیا۔ تحریک انصاف وہ کام کر رہی ہے جو کبھی رو کو بھی کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ یہ جماعت پاکستان مخالف لابیز کی اعلی کار بنی ہوئی ہے۔ وفاقی وزیر ترقی اور منصوبہ بندی احسن اقبال کی پریس کانفرنس۔ کہا تحریک انصاف نے اپنی نااہلی سے ملک کو مشکلات کی دلدل میں پھنسایا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ بیرون ملک پاکستانیوں نے ریکارڈ رقم پاکستان بھیج کر بانی PTI کی کال مسترد کر دی۔ پارلیمان میں بیان دے کر قومی اثاثوں کو نقصان پہنچایا گیا، اس کا ازالہ کون کرے گا؟ پارٹی اختلافات بانی PTI کی بات ہم تک درست انداز میں نہ پہنچنے کی وجہ ہے۔ جیسے ہی وہ باہر آئیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی برعکس رانا مبشر کے ساتھ میں گفتگو۔ کہا حکومت سے اپنے مینڈیٹ کی واپسی پر بھی بات ہوگی۔ خیبر پختونخوا کے عوام نے بہت قربانیاں دی، لیکن ان سے کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے گئے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 4 روز سے جاری مندی کا راج ختم۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز 100 انڈیکس میں 609 پوائنٹس کا اضافہ 1,13,247 پر بند ہوا۔ کاروباری حجم 28% کم رہا، لیکن سرمایہ کار 74 ارب روپے کمانے میں کامیاب رہے۔ کاروباری سودے 24 ارب روپے میں طے پائے۔ کرنسی مارکیٹ میں روپے کی قیمت میں کمی بیشی نہیں ہوئی۔ انٹر بینک میں ڈالر 278 روپے 58 پیسے پر مستحکم رہا۔ گولڈ مارکیٹ میں سونا 1100 روپے مہنگا، فی تولہ سونا 2,78,400 روپے کا ہو گیا۔ اسٹیٹ بینک 27 جنوری کو مانیٹری پالیسی کا اعلان کرے گا۔ شرح سود کے تعین کے لیے اسٹیٹ بینک آئندہ 6 ماہ میں 4 مانیٹری پالیسیاں جاری کرے گا۔ اسٹیٹ بینک کی طرف سے شیڈیول جاری۔ پہلی مانیٹری پالیسی کا اعلان 27 جنوری، دوسری 10 مارچ اور تیسری 5 مئی کو آئے گی، جبکہ چوتھی مانیٹری پالیسی کا اعلان 16 جون کو کیا جائے گا۔ پاکستان میں رواں ہفتے مہنگائی 0.65% کم ہو گئی۔ سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح 1.9% رہی۔
ادارہ شماریات کی ہفتہ وار رپورٹ جاری، دال مونگ 10 روپے، گھی 10 روپے فی کلو مہنگا ہوا، چینی کی قیمت 2.5 روپے فی کلو اضافہ ہو گیا، ٹماٹر، آلو، انڈے اور دال چنا سستی ہوئی، ایک ہفتے میں 18 اشیاء ضرورت مہنگی، 10 سستی اور 23 کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ تحریک انصاف کے سیکریٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے مہنگائی میں کمی کے حکومتی دعوے مسترد کر دیے، کہا اس وقت مہنگائی کی شرح 35% سے زیادہ ہے۔ مریم نواز صحت کارڈ کے مقابلے میں کارڈ پہ کارڈ متعارف کرا رہی ہیں، ہمارے صحت کارڈ کے مقابلے کے لیے پنجاب کو 103 کارڈ متعارف کرانا ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ملتان یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا دورہ، گرلز ہاسٹل کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ گرلز ہاسٹل میں رہائشی کمروں کی تعداد 119 ہو گئی، میس ہال، جمنازیم، تفریحی لاؤنج اور 5 دفاتر بھی شامل۔ وزیر اعلیٰ نے ملتان یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے مختلف شعبوں کا بھی معائنہ کیا۔ مریم نواز نے ملتان میں ترکیہ کے اسکول کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا، پاکستان اور ترکیہ کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات ہیں، تعلیم کے شعبے میں ترکیہ کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل کالعدم قرار دینے کے خلاف کیس کی سماعت، جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے، ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے طریقہ کار پر مطمئن کریں، فوجی عدالتوں کے فیصلے کے خلاف اپیل میں صرف بدنیتی اور دائرہ اختیار دیکھا جا سکتا ہے، ہم یہاں عام شہری اور فوجی جوان سب کو انصاف دینے کے لیے بیٹھے ہیں، فوج میں جن کے خلاف فیصلہ آئے ان کو بھی دوسری عدالتوں میں اپیل کا حق ہونا چاہیے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ جو آفیسر ٹرائل چلاتا ہے وہ کورٹ میں خود فیصلہ نہیں سناتا، جس آفیسر نے ٹرائل سنا ہی نہیں وہ کیسے فیصلہ دیتا ہوگا، کیس کی آئندہ سماعت پیر کو ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت، بشرا بی بی اور ان کے وکلاء کی عدم حاضری پر عدالت کا اظہار برہمی، استغاثہ کے ایک اور گواہ کا بیان ریکارڈ کر لیا گیا، آئندہ سماعت پر مزید 5 گواہ طلب کر لیے گئے۔ وفاقی وزیر داخلہ کی اسلام آباد میں سربراہ JUIF مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، محسن نقوی نے مولانا سے خیریت دریافت کی، باہمی دلچسپی کے امور اور ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ کرم میں قیام امن کے لیے اقدامات پر بھی گفتگو کی گئی، محسن نقوی نے کہا کہ کرم میں قیام امن کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا ہے، بعض عناصر نے جان بوجھ کر کرم ایشو کو غلط رنگ دیا۔ کرم معاہدے پر عمل درآمد کا سلسلہ جاری، اشیاء خورونوش اور دیگر ضروری سامان کرم لے جانے کے لیے دوسرا قافلہ تیار، جلد روانہ کیا جائے گا۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق 35 گاڑیوں پر مشتمل قافلے کی روانگی سے قبل روڈ کلیئر کیا جائے گا، ٹرکوں میں آٹا، دال، چاول، چینی، گیس سلنڈر اور دیگر اشیاء شامل، ہیلی کاپٹر کے ذریعے قافلے کی فضائی نگرانی بھی کی جائے گی۔ کوئٹہ کے علاقے سنجدی میں کوئلے کی کان میں پھنسے مزدوروں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری، اب تک 4 مزدوروں کی لاشیں نکالی جا چکی، کوئلے کی کان میں گیس دھماکے سے 12 مزدور پھنس گئے تھے۔ چیف مائنز انسپیکٹر کا کہنا ہے کہ کان میں زہریلی گیس بھر جانے کے باعث ریسکیو آپریشن میں مشکلات کا سامنا ہے، دیگر مزدوروں کو جلد ہی نکال لیا جائے گا۔ مخالفین منفی سیاست چھوڑیں اور شہر کی ترقی کے لیے کام کریں، میئر کراچی مرتضی وہاب نے 5ویں سالانہ فلاور شو کا افتتاح کر دیا، بولے نمائش کا مقصد شہر کی رونقوں میں اضافہ کرنا ہے، شہری آئیں اور لطف اندوز ہوں۔ نمائش میں 1 لاکھ سے زائد پودے لگائے گئے، مختلف رنگوں کے میری گولڈ اور پیٹونیا کے پودوں سے فریئر ہال سج گیا، نمائش اگلے 3 روز تک جاری رہے گی۔ ملک کے بالائی علاقوں میں شدید سردی کی لہر برقرار، اسکردو میں پارہ -10 ڈگری تک گر گیا، شمال مشرقی بلوچستان میں سائبیرین ہواؤں کے ڈیرے، پنجاب میں دھند نے ہر منظر دھندلا دیا، محکمہ موسمیات کی پنجاب اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی، دھند کے باعث حد نگاہ کم ہونے سے موٹر وے متعدد مقامات پر بند۔
پاکستان کرکٹ بورڈ کا 2024 کے لیے ہال آف فیم کرکٹرز کا اعلان. سابق کپتان مشتاق محمد، انضمام الحق، سعید انور اور مصباح الحق شامل. چاروں کرکٹرز پاکستان کے لیے نمایاں کارنامے سر انجام دے چکے. اس سے قبل 10 کرکٹرز پی سی بی ہال آف فیم میں شامل کیے جا چکے ہیں. گلگت بلتستان کے ضلع استور میں 3 روزہ سپورٹس فیسٹیول کا انعقاد. پاک فوج اور ضلع انتظامیہ کے تعاون سے ہونے والے 3 روزہ فیسٹیول میں والی بال، گلی ڈنڈا اور دیگر روایتی کھیلوں کے مقابلے ہوئے. مقامی لوگوں نے روایتی دھنوں پر رقص کر کے لہو گرمائے رکھا. شائقین نے بھی خوب داد دی.